حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ویسے کئی صفات سے متصف فرمایا، لیکن آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ آپ کی خوش الہانی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور آپ مقبول بارگاہ بھی ہیں اور مرشد کے قرب پانے والے ہیں کہ آپ کو عطار کا پیارا کہا گیا، اور جب آپ علالت کی حالت میں تھے تو امیر علیہ سنت نے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اس مرید صادق کے لیے ایک پورا کلام بھی لکھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ تھا۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ پرانی کچھ یادیں آئیں، تو مجھے بھی کچھ یادیں، میں ابھی رستے میں جب عدنان بھائی کے ساتھ آ رہا تھا تو انہیں کچھ بتا رہا تھا، اگرچہ وہ عمر چھوٹی تھی لیکن سن شعور تھا، یعنی وہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں۔ چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ ماشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف پروفیشنل نعت خوانیوں کی طرح نہیں تھے۔ نعت خوانی بہت بڑی سعادت ہے کہ نعت خوانی کے لیے گئے، نعت پڑھی اور واپس آ گئے، بلکہ آپ ایک مقصد کے تحت جاتے تھے۔ صرف نعت خوانی کرنا اور نعت پڑھ کے آ جانا ہی آپ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ مبلغ دعوت اسلامی کی حیثیت سے تشریف لے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ اگر کوئی اور نہ بھی ہو، اور جو مجھے محفلیں ان کی یاد ہیں بچپن میں جو میں نے دیکھی، تو تقریباً شروع سے آخر تک انہی کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ تلاوت، پھر نعت، حمد، اور پھر بیان، پھر ترغیب، صلاۃ و سلام، دعا کے بعد ملاقات، یہ سارے الحمدللہ یہ خود معاملات کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ علم سے بھی شغف رکھتے تھے، اور آپ کا علم کئی موقعوں پر ظاہر ہوتا تھا۔ مجھے جو ایک واقعہ اپنے بچپن کا یاد ہے، محرم الحرام کا مہینہ تھا اور ہمارے بالکل محلے میں گھر کے بالکل قریب محفل تھی، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ دعوت اسلامی کے تحت وہ اجتماع تھا۔ تلاوت سے لے کے صلاۃ و سلام اور ملاقات تک سارا جو پروسیجر تھا وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا کیا۔ وہاں پر دوران محفل نعت خوانوں کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں نعت کے لیے، وہ پرچیاں وغیرہ آتی ہیں، تو آپ دلجوئی کے لیے باقاعدہ توقف کر کے وہ ساری پرچیاں پڑھا کرتے تھے، اور جو موقع اور محفل کے حساب سے مناسب کلام ہوتا تھا وہ پڑھتے تھے۔ تو دوران محفل جب پرچیاں آئیں تو آپ نے ایک پرچی کھولی، اس پرچی پر ایک نعت کی فرمائش تھی۔ نعت تھی خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ تو وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف سواد ڈلا ہوا تھا۔ تو آپ نے رک کر وہاں پرچی پڑھی اور فرمایا کہ یہ بہت پیارا کلام ہے اور میں ضرور پڑھوں گا، اور انہوں نے وہ کلام پڑھا بھی تھا، لیکن ساتھ میں تنبیہ فرما دی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور بزرگوں کا انداز بھی اسی طرح نظر آتا ہے۔ مجھے فتاوی رضویہ کے 2 فتاوی ابھی ذہن میں ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اب سوال کے دوران پوچھنے والے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ سواد ڈال دیا، اور علماء کرام کا، مفتیان کرام کا یہ انداز ہے کہ سوال جب آتا ہے، اگر سوال کی عبارت میں کوئی ایسی غلطی ہو یا ایسا نقطہ ہو جو سوال کے جواب سے زیادہ اہم ہو تو وہ اس پر تنبیہ کر دیتے ہیں۔ تو امام علیہ سنت کی بھی 2 فتاوی مجھے یاد ہیں جو میری نظر سے گزرے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اور مسئلہ ذکر کروں، اور پھر امام علیہ سنت یہی مسئلہ بیان کرتے کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور درود پاک پڑھنا لازم ہے، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا جائے، اگرچہ کئی مرتبہ لکھا جائے تو پورا درود لکھا جائے۔ یہ جو مخفف ہوتا ہے، شارٹ فارم ہوتی ہے، سواد یا سلام، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اس کے اوپر کافی سخت احکام بیان کیے گئے۔ تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ مبلغ دعوت اسلامی تھے، امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار تھے، آپ نے فرمایا یہ کلام پڑھوں گا لیکن اس پرچی پر سواد لکھا ہے، جو بھی بھائی ہیں تو وہ آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ سلام یا سواد نہ لکھا کریں بلکہ پورا درود پاک لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور بالخصوص جو نعت خواں ہیں، جو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاص فیلڈ تھی، اس فیلڈ کے افراد ہیں، ان نعت خوانوں کو بھی چاہیے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کہ مدنی ماحول سے جو وابستہ مبلغین ہیں، جو نعت خواں بھی ہیں، الحمدللہ ان کا بھی یہ انداز نظر آتا ہے کہ صرف نعت نہیں پڑھتے بلکہ امت کی اصلاح کے لیے مدنی پھول بھی عرض کرتے رہتے ہیں۔